الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، جنید احمد ہیں راہ والی کینٹ سے، کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، پھر ہمارے بزرگ ہم سے زبردستی کیوں کرتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو وغیرہ؟ بڑا عجیب سا سوال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ہم عربی کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ میں پچھلے دنوں ایک سوال میرے پاس وہاں جمعے میں آیا، کسی نے خط میں لکھا کہ جی دین میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی کسی کی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا۔ صحیح۔ تو لوگ تو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بندے غریب ہیں، کینسر ہو گیا، اس کی کینسر کی طاقت تو اس میں نہیں۔ اب وہاں تکلیف کا جو عربی میں مطلب ہے وہ ہے ذمہ داری۔ صحیح، بالکل صحیح، کہ آپ اس کام کے مکلف ہیں، اٹ از یور ریسپانسبلٹی۔ بالکل صحیح۔ اب اس کے ساتھ بیماری کا کیا تعلق؟ یعنی شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں دیا جاتا جو وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، وہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، فرض ساقط ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اب اس کو اس پہ لے آنا کہ جی بیماری ایسی آ گئی، وہ تکلیف لفظ عربی کا ہے، جو آپ تکلیف سمجھ رہے ہیں یہ اردو کا ہے۔ یہ اردو کا ہے، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح لا اکراہ فی الدین پہ بھی لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے۔ دین منوانے میں زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، دین منوانے میں زبردستی؟ کوئی زبردستی نہیں۔ کوئی کافر رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی ہندو سکھ رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے رہے۔ منوانے میں زبردستی نہیں، ہر بندے کو اختیار ہے، دین اختیار کرے یا نہ مانے۔ بالکل صحیح۔ جب مان لے گا، کلمہ پڑھ لے گا تو کلمے پر عمل کروانا تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، والدین کی، بچپن میں والدین کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکمرانوں سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگ تمہارے عہد میں اللہ کی نماز ادا کرتے، جو نہیں کرتے تھے ان سے تم نے کیا پوچھا؟ اچھا، کتنے لوگوں تک تم نے اللہ کے احکام پہنچانے کا اہتمام کیا، اور جو لوگ دین سے بے بہرا رہے تو تمہاری حکومت کس کام کی تھی، کیا کیا تم؟ اچھا، یہ سوال حکومت سے ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ جو بھی حکمران ہوں گے ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ 21 کروڑ بندوں کی جواب طلبی دینی ہوگی، لوگوں کے رزق کے بارے دینی ہوگی۔ تم نے ان کے رزق کے وسائل کا کیا کیا، عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا، تم نے ان کی تعلیم کے، ان کے جتنے حقوق بنتے ہیں حکومت پر، سب جواب طلبی، اس میں دین بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم بچوں کے سامنے کیا حرکتیں کرتے تھے، تم خود برائیاں کرتے تھے اور بچوں کو سمجھتے تھے نیک ہو جائیں گے۔ بچوں کی تربیت کا تم نے، اگر کسی نے تربیت کا حق ادا کیا تو وہ بری، آگے بچہ نہیں سنورا تو وہ خود جواب دے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو دین میں، دین منوانے میں زبردستی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ مان لیتے ہیں، آپ فوج میں نہیں جاتے تو کوئی زبردستی ہے کہ آپ کو لے جائے؟ کوئی زبردست نہیں۔ جب آپ بھرتی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایک حکم پر عمل کرنا پڑے گا، وردی بھی پہننا پڑے گی، پریڈ بھی کرنا پڑے گی، اسلحہ بھی چلانا، جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو دین میں داخلے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ جب خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آپ سے اسلام منوایا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، اور اس کو بالکل لوگ جو ہیں وہ دوسرے معنوں میں لیتے ہیں، وہ بس وہ اس میں لے لیتے۔ صحیح۔
رحمت بی بی فیصل آباد سے، کیا درود شریف بھی پڑھ کر کسی کو بخشا جا سکتا ہے؟ درود شریف افضل ترین عبادت ہے، اور عبادت کا ثواب بخشنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی نیکی بخشنے کے لیے یہ ہے جی کہ آپ اب فرض نماز پڑھ کر یا فرض روزہ رکھ کر بخشنا شروع کر دیں تو یہ تو درست نہیں، وہ تو آپ کی ذمہ داری۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ کوئی بھی عبادت جو نفلی کی جائے اس کا جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ آپ کی اپنا بیلنس ہے، آپ خود رکھنا چاہتے ہیں، کسی دوست کو دینا چاہتے ہیں، ماں باپ کو دینا چاہتے ہیں، کسی کو دیں، اسے دے دیں۔ نفلی عبادت جو بھی، نفلی عبادت جو ہے، صحیح۔ اور اس میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ کلمے پڑھ کے اور درود پڑھ کے بخشتے رہتے ہیں، انہیں کہو نا 10 روپے دے تو نہیں دیتے۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ بھی ایک رسم ہی ہے، اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور 10 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اس کا ثواب اس مرنے والے کو بخشتا ہوں، اسے آپ کہیں کہ آپ 10,000 اس کے لیے دے دیں، اس کے بچے کو دیتے ہیں، اس کے گھر میں کو خرچہ کو 10,000 نہیں دے گا۔ 10 لاکھ کلمہ دے رہا ہے، 10,000 روپیہ نہیں دے گا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ بخشنے کا بھی مطلب تب ہے کہ جب آپ کو روپوں سے بھی وہ عمل قیمتی لگے تو بخشیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ پہلے کوئی عمل تو ہو پھر بخشیں، پھر بخشیں، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات۔ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں کوٹ لکھپت لاہور سے، یہ ہے مولوی فضل دین۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی ایک الجھن دور فرما دیجئے، اگر نبوت کے مقاصد میں اعلیٰ ترین مقصد تزکیہ نفس ہے تو پھر سورہ بقرہ میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں تزکیہ کو تلاوت آیات کے بعد کیوں رکھا گیا؟ گزارش یہ ہے مولانا کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، فرائض نبوت اور مقاصد نبوت، یہ 2 چیزیں ہیں۔ صحیح۔ فریض نبوت ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ فرائض نبوت میں، فرائض نبوت میں، ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے، قبول کرے یا نہ کرے، یہ فرائض نبوت میں سے ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کا پیغام سنائے، سب کو پڑھ کر سنائے، پہنچائے، بالکل یہ ہے فرائض نبوت۔ اور تزکیہ مقاصد نبوت میں سے ہے، اور تب اس کا عمل شروع ہوتا ہے جب کوئی اس آیت کو قبول کر، آیات الہی کو قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ ایک ایمان ہی بندہ نہیں لاتا تو اس کے تزکیہ تو نہیں ہوگا، بالکل آیات تو اس پر بھی پیش کی جائیں گی۔ تو سبحان تلاوت آیات فرائض نبوت میں سے، اور یہ فرض نبی اللہ کا ادا کرے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن جو مانے گا اس کا پھر تزکیہ فرمائے گا، یہ مقاصد نبوت میں سے ہے کہ جو تسلیم کرتا ہے پھر اس کو کیا ملا۔ ٹھیک ٹھیک، جس نے آیات نہیں مانی وہ تو کفر میں چلا وہ تو چلا گیا، جس نے مانی اس کو کیا ملا، ملا؟ تو پھر اس کا تزکیہ ہوگا، پھر اس کا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، اس میں اللہ کا یاد آئے گی، کیفیات آئیں گی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، فرائض نبوت الگ ہے، مقاصد نبوت الگ۔ فرائض مقدم ہے اور اس کے بعد مقاصد کی باری آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور پھر وہ بالکل جس کو وہ بال کی کھال اتارنے والی بات، کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس سے چھٹکارا مل جائے، کسی طریقے سے آسانی مل جائے، اس سے نجات مل جائے، شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ حالانکہ دنیا کی زندگی میں یہی لوگ اندھا دھند عمل کرتے ہیں، گدھے کی طرح کام کرتے ہیں جی ہاں، کہ کوئی 4 پیسے زیادہ مل جائے، اور ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ جس بات میں کسی طرح کی حقیقت نہیں ہوتی، صرف ایک خواب ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی دوڑ لگا ساری زندگی ختم کر کہ جی 4 پیسے وہاں سے، مطلب لالچ ہے نا، تو لالچ میں دوڑ لگا دیں گے، یہی نہیں پوچھیں گے کہ یار اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن دین کی طرف آئیں گے تو پھر شارٹ کٹ، ہر چیز کے بارے میں بار بار یہ وظیفہ پڑھنے سے جی باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ سارے کام جو کرو گے وہ ہوں گے، کیسے ہو جائیں گے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ منیرہ ہے جی کراچی سے، یہ کہتی ہے میری ساس نہایت زود رنج خاتون ہے، بعض اوقات مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس پہ وہ بے تحاشا بد دعائیں دیتی ہیں،
ان بد دعاؤں پہ میرا دل کانپ کے رہ جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ بد دعا کی حیثیت کیا ہے, یہ بد دعا دینا کس حد تک جائز ہے, اور یہ بھی کہ اس کی مقبولیت کی سند کیا ہے. کوئی بد دعا دینے سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بد دعائیں لیتی کیوں ہیں. صحیح, انہوں نے اقرار بھی کیا اگر کہ واقعی آپ کا دل کانپ جاتا ہے تو آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے وہ دعائیں دیتی ہیں. صحیح, یہ بالکل بھی ہم صحیح. رسمن کہہ دیتے ہیں دل کانپ جاتا ہے, ہوتا وہ کچھ کام نہیں جاتا, اگر کام پہ تو پھر کام ڈیفینیٹلی پہ تو وہ پھر دوبارہ آئندہ عمل نہ نہ ہو. کریں. بالکل تو صحیح. آپ ایسے کام نہ کریں جس سے بزرگ بد دعائیں دیں. صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ بد دعا وہ ہوتی ہے جب کسی کا واقعی حق مجروح ہو اور اسے دکھ پہنچے اور وہ کوئی بد دعا دے. صحیح. رسمن عادتاً کہتا رہے تو وہ یاوہ گوئی ہے, اس کا کیا اثر ہے, اس کی کیا مطلب اس سے کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. لیکن دونوں پہلو واضح کر دوں کہ بد دعائیں لینا بھی نہیں چاہیے. لینا بھی نہیں کچھ چاہیے. کرتی ہیں تو دیتی ہیں. وہ کہتی ہے نا جی کہ مجھ سے بھی غلطی تو ہوگی, غلطیاں نہ کریں. اگر دل کانپ جاتا ہے تو غلطی ہوگی تو دوبارہ وہ غلطی نہ کریں. نہ کریں, اور اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں کہ آپ ان کے مزاج کو سمجھیں. اصل یار بنیادی مصیبت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے یہ اس کے ماں باپ ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس کے, یار یہ اس کے کہاں سے آ گئے. صحیح بات. جب تم دونوں اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے, تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رہا, تو پھر اس کے ماں باپ تمہارے بھی ماں باپ ہیں, اس کے ماں باپ تمہارے بھی بھی ماں باپ ہیں. تو اگر ساس کو درمیان سے نکال دیں اور اسے ماں سمجھیں تو یہ نوبت نہ ہے. بالکل صحیح بات. میاں کی ماں ہے تو بیوی کی بھی ماں ہے, بیوی کی ماں ہے تو میاں کی بھی ماں ہے. تو اگر اپنی ماں سمجھ لو تو پھر یہ نوبت ہی نہ ہے. بالکل صحیح. اور ہر رشتے کو اپنے طور پہ اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا جی کہ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو بہت ہی بگڑ گیا ہے, میری تو نافرمانی کرتا ہے اور جو بھی لاتا ہے وہ اپنی بیگم کو دے دیتا ہے, جبکہ میرا داماد بہت اچھا ہے, وہ جو کماتا ہے وہ میری بیٹی کو دیتا ہے. حالانکہ کام وہ بھی وہی کر رہا ہے, وہ بھی وہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ چونکہ بیٹی ہے ادھر تو وہ بیٹا مانے تو وہ برا ہے, داماد مانے تو اچھا ہے. اور اس میں حضرت جی وہ ایک حدیث بھی تو ہے نا کہ شوہر پہ پہلا حق اس کی ماں کا ہے, جبکہ بیوی کے اوپر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے. اور اگر اس کو ہی تسلیم کر لیا جائے اور دل سے مان لیا جائے تو میرا خیال ہے مسئلہ. اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بہت کمزور ہو گئے ہیں اور رسمی سا رہ گیا ہے کہ چلو بائی برتھ ایکسیڈنٹ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانی کو گھسیٹے چلو, اسے ہم عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف میں لانے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح. تو جب تک ہم دین کو عملاً نہیں, ہم جب دین پر عمل نہیں کرتے تو وہ ثمرات کیوں تلاش کرتے ہیں جو دین پر عمل کرنے سے ملتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہماری توقعات وہ ہوتی ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام پر ابر رحمت برسا اسی طرح ہم پر برسا, لیکن جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہم اس طرح عمل تو نہیں کرنا چاہتے. وہ مشکل لگتا ہے ہمیں. وہ مشکل. تو جب دین کو اپنا لیا جائے تو پھر ساس سسر کوئی نہیں رہتا, دونوں گھروں میں ماں باپ ہی ہوتے. سبحان اللہ. اور پھر تو جیسا آپ فرماتے ہیں کہ ہر رشتہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ نبھاتے ہیں تو پھر تو کوئی کسی سے حسن آ جاتا ہے, خوبصورتی آ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک حضرت جی وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے, نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اس پہ آپ ہمیں میسج کر دیجئے, آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے اس پروگرام میں. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ ابھر رہا ہے almurshid313@hotmail.com. اس پہ آپ ہمیں ای میل کر کے اپنا سوال بھیج دیجئے, ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. احسن اقبال ہیں حیدرآباد سے. یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو علماء دین بھی ایک دوسرے کو لتاڑتے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کی نظر میں دوسرا کافر تک قرار پاتا ہے. ایسے میں ایک عام آدمی کس کے پاس جائے اور کہاں سے اسلام سیکھے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ ہم دوسروں پہ اعتراض کرنا آسان سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھانا آسان نہیں سمجھتے. صحیح. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتنی دکانیں ہیں، جہاں سبزی ہے وہاں سبزیوں کی اور پھلوں کی دکانیں ہیں، جہاں کپڑا ہے کپڑا ہی کپڑا. ہر دکاندار کہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو ہے وہ مال ناقص ہے، میرا بہت حال ہے. آپ دکانداروں کی مانتے ہیں یا اپنی؟ بالکل اپنی مانیں گے دکاندار. بلکہ جتنی زیادہ دکانیں آپ خوش ہوتے ہیں کہ ورائٹی زیادہ ہے، میں اپنی چوائس لے لوں. بالکل صحیح بات ہے. آپ اگر حق کے طالب ہیں تو جہاں آپ کو حق ملے آپ جام جائیں. سبحان اللہ. کوئی کسی کو کافر کہے مسلمان کہے، آپ کو کیا، آپ کا کام ہو گیا. بالکل صحیح. کہ نہیں؟ بالکل صحیح. تو ہم یہ اس طرح کے اعتراض خود کچھ نہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. لوگوں میں ہے جو لوگ دیندار ہیں اور آخرت کے طالب ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے. صحیح. ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اب جن کی طلب ہی دنیا ہے اور انہوں نے لبادہ علماء کا اوڑھ لیا ہے، تو وہ دنیا میں تو پھر رشک بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا، مقابلہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کو بھلا برا بھی کہیں گے. وہ تو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کریں گے. لیکن آپ کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے. آپ کو تو ہدایت چاہیے جہاں سے ملتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ بھی درست ہو گیا، میرا کردار بھی سنور رہا ہے، آپ جام جائیں. آپ کو باقی دکانوں سے کیا، کوئی لڑتا ہے بھڑتا ہے، جو کرتا ہے کرتا رہے. صحیح. لیکن اصل یہ ہے کہ ہم بھی دین پر عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی تو حضرت جی ہوتا ہے نا کہ جو علماء اکرام ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بہت اور چیزیں ہیں. مطلب جو بنیادی چیزیں ہیں اگر اس کے اوپر آپ عمل کر لیں، اصول پہ اختلاف، آپ اصول پہ ہی عمل کر لیں، آپ نماز پڑھیں، کسی کا حق نہ مانیں، تشریعات پہ اختلاف ہوتا ہے تو کوئی بڑی بات، تو اس میں پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، بنیادی بات ہے آپ توحید پہ ایمان رکھیں، رسالت پہ، آخرت پہ، کتاب اللہ پہ، فرشتوں پہ، حساب کتاب پہ، اور جو احکام شرعی واضح ہیں آپ ان پہ عمل کریں. جہاں سے آپ کو وہ احکام ملتے ہیں یا جس کے پاس بیٹھ کر عمل نصیب ہوتا ہے وہاں جم جائیں. وہاں جم جائیں. بالکل صحیح بات ہے. جو کرتے ہیں باقی جو پیچیدگی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، آپ کی بلا سے آپ کو. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. امبر اوان ہے جی گجرانوالہ سے. یہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی ختم کا کھانا بھیجتا ہے تو میرے والد صاحب اسے کھانے نہیں دیتے. کیا واقعی یہ جو ختم دلاتے ہیں یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ نہیں، ایسی تو خیر کوئی بات نہیں. ختم دلاتے ہیں تو کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ حرام تو نہیں ہو جاتی، لیکن ختم دلانے والوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہے. صحیح. کہ آپ قرآن کریم کا ختم کراتے ہیں یا کوئی آیات پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھاتے ہیں کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کے لیے. صحیح. تو وہ فی سبیل اللہ پڑھی جائیں گی، ان کا معاوضہ کھانا نہیں دیا جائے گا، نہ پیسے دیے جائیں گے. اچھا. ان کا حاصل ثواب ہوگا تو آپ بخشیں گے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اگر آپ ختم کراتے ہیں جی نیا گھر بنایا برکت کے لیے ختم کر دو، یہ بیمار ہے اسے پڑھ کر پھونک دو، تو اس پر آپ کھانا دیتے ہیں تو یہ حلال ہوگا، کیونکہ ثواب مقصد نہیں ہے، مقصد علاج ہے یا مقصد برکت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بدلے آپ کھانا بھی کھلاتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایصال ثواب مراد ہو، مردے کو بخشنا مراد ہو، کسی بزرگ کو، اولاد کو، دوست کو جو دنیا سے گزر چکا، تو وہاں ثواب چاہیے. تو جب آپ قرآن پڑھائیں گے اس کے بدلے پیسے دیں گے یا کھانا دیں گے تو پڑھنے کا بدلہ کھانا ہو گیا، کھانے کے بدلے اس نے پڑھ دیے تو ثواب کہاں سے آیا؟ صحیح. صحیح. ثواب ہوگا تو مردے کو ملے گا، تو یہ تو کھانا اور پڑھنا ادلا بدلہ ہو گیا، تو ثواب کہاں سے آیا؟ صحیح. اچھا اس میں اگر یہ نیت نہ ہو، اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا اگر 4 لوگ آ جاتے ہیں، ظاہر ہے میزبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا کھلائے، لیکن
اسی ذمہ داری میں اگر اس کو یہ اس کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ میں نے عدلے کا بدلہ کر رہا ہوں، صرف وہ مہمان نوازی کی حد تک ہو. بات ذہن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں وہ مہمان نہیں آتے. صحیح. مہمان کا آنا اور بات ہے، آپ کا بلانا اور بات ہے. صحیح. یا تو پھر ایسے لوگوں کو بلائیں جو کھانے پینے سے بے نیا کھانا گھر سے کھائیں آپ کے لیے پڑھ دیں، یا پھر خود پڑھیں. صحیح. خود تو ہم پڑھتے نہیں نا جی، مسئلہ تو سارا یہی ہے نا کہ خود اگر پڑھ لیں تو پھر تو ضرورت نہیں نا ہے. ہم نے تو وہ سارے کام دوسروں کے ذمہ لگا رکھے ہیں. پیسے دے کے جاتے ہیں، جا کے حافظ صاحب کو پیسے دیتے ہیں اور قبر بتا دیتے ہیں کہ اس پہ جا کے بچے نے جا کے پڑھوا دیجیے گا. نفع نقصان ہوتا ہے تو مرنے والے کو ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ملتا. آپ ایک رسم پوری کر دیتے ہیں. کھانے والوں کو موج ہے، کھائیں، کھانا کو نہیں آرام. کھانا کھل جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں بندے کھل جاتے ہیں، کھانا تو نہیں کھلتا، وہ تو وہیں پڑا ہوتا ہے. شہنیلا منڈی بہاؤالدین سے، شہیلا ہیں یا شہنیلا ہیں، میں صحیح نام شاید اگر غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا. جب حساب کتاب قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر قبر میں پہلے سے عذاب و ثواب کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اور اگر قبر میں عذاب و ثواب شروع ہونا ہوتا ہے تو پھر قیامت والے دن نئے سرے سے جزا و سزا کا فیصلہ کیوں کیا جائے گا؟ حساب کتاب اور اس پر سزا و جزا یوم قیامت ہوگی. صحیح. جب کوئی دنیا سے مرتا ہے تو قیامت تک وہ برزخ میں یا ایک آپ سمجھ لیجئے انتظار گاہ میں ہے، ویٹنگ روم میں ہے. صحیح، بالکل صحیح. اب اگر فرسٹ کلاس پیسنجر ہے تو اس کا ویٹنگ روم بھی فرسٹ کلاس ہوگا. صحیح ہے. سیکنڈ کا ہے تو ویٹنگ روم بھی سیکنڈ ہوگا. تھرڈ کلاس کا پیسنجر ہے، ٹکٹ تھرڈ کلاس کی ہے اس کے پاس، تو ویٹنگ روم بھی تھرڈ کلاس کا ہوگا. صحیح. اور اگر چور ہے، ڈاکو ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے تو اسے تو کوئی صوفے کوچ کوئی نہیں دے گا، اس کا ویٹنگ روم بھی وہی حوالات ہی ہوگی. تو یہ جو برزخ میں ہے عذاب ثواب، یہ انتظار گاہ میں، ویٹنگ روم میں جس درجے کا بندہ ہے اس درجے کی جگہ ہے. صحیح. صحیح، بالکل صحیح. حقیقی اجر جو ہے وہ یوم حشر میں. برزخ کا عذاب ثواب ایک انتظار گاہ ہے، جس درجے کا بندہ ہے اس درجے کی انتظار گاہ ہے. جو قابل احترام ہے اس کے لیے احترام کی جگہ ہے، اور جو سزاوار ہے، سزا کے قابل ہے، اس کے لیے سزا کی جگہ. صحیح، بالکل صحیح. وجیح حسن ہے راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے خیال میں آج ہماری قوم کی بے حسی کی وجہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، میں تو عرض کر دوں گا لیکن شاید آپ میری بات سے کچھ پریشان ہی ہوں گے. ہماری ساری ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ذلت کا سبب سمجھ لیا. اللہ اکبر. ہماری سربلندی کی ساری وجہ اسلام تھا. صحیح. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس پہ مسلمانوں کے لشکر نے قلعہ بندی کر لی اور محاصرہ کر لیا، تو عیسائیوں کے جو پرانے پروہت راہب تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ بھئی یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ جو اللہ کا رسول مبعوث ہوگا اس کا دوسرا خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرے گا. صحیح. تو اگر یہ رسول بھی برحق ہے اور یہ خلیفہ برحق ہے تو اس سے لڑنا فضول ہے، جانے دینے والی بات ہے. اس نے فتح تو کر لینا ہے. بالکل. تو ہمیں صلح کر کے نکل جانا چاہیے. صحیح. اب کیسے پتہ چلے کہ خلیفہ برحق ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی نشانیاں بھی ہماری کتابوں میں. صحیح. چنانچہ امیر لشکر اسلامی سے کہا گیا کہ بھئی آپ بھی آرام کریں، ہم بھی آرام سے بیٹھیں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے. آپ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلا لیجئے، انہیں تکلیف دیجئے، یہاں تشریف لے آئیں، ہم انہیں دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اگر وہ خلیفہ برحق ہیں اور دین سچا ہے تو ہم سرنڈر کر دیں. صحیح. یہ بات مدینہ منورہ پیش کی گئی فاروق اعظم کی خدمت میں. آپ وہاں سے چل پڑے. ایک غلام ساتھ لیا رفاقت کے لیے، ایک اونٹ لیا بیت المال سے. کیا بات ہے. اب جب نکلے کوئی آگے پیچھے ہاؤ کوئی گارڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. صحیح.
تو 2 میل 3 میل یا 1 میل یا 5 میل اونٹ پر سواری کی تو فرمایا بھی غلام اب تیری بات، اتنا میں پیدل چلوں گا، اتنا تو سواری۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تکڑا آدمی، ان کا نہیں، تکڑا کمزور کی نہیں، تیرا حق بنتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ امیر المومنین اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو آپ تشریف رکھیں، میں بھی آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے کہا اونٹ کا بھی حق بنتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، اونٹ پہ 2 کا بوجھ کیوں لا دے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ اس کا بھی ایک حق ہے، اس نے بھی اتنا سفر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو ٹھیک ہے ہم نے سواری کی، تو 2 کیوں بیٹھ جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، اب 5 میل تم بیٹھو گے، اس کے بعد میں بیٹھوں گا، اس طرح پہنچ۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی، اونٹ پہ بیٹھنے کی، اونٹ پہ بیٹھنے کی۔ کیا بات ہے۔ بارش بھی ہو گئی اور آپ کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے اور بعض پیبند چمڑے کے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ بارش ہوئی تو کچھ کیچڑ جوتوں سے اچھل کر چپکا، کچھ وہ پیبند بھیگ کر عجیب سے ہو گئے، تو عجیب سا حلیہ آپ کا، اونٹ کی مہار آپ نے پکڑی ہوئی اور آپ پہنچے تو امیر لشکر نے استقبال کیا۔ تو امیر لشکر نے فوراً گھوڑا بھی منگوایا، لباس بھی منگوایا کہ آپ عیسائیوں کے سامنے اس حال میں جائیں گے امیر المومنین، آپ لباس تبدیل کریں، گھوڑے پہ بیٹھیں۔ آپ نے لباس تبدیل کیا، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ کر جب اوپر بیٹھ گئے زین پر تو فوراً چھلانگ لگائی نیچے، کہنے لگے یار یہ تیرے لباس اور تیرے اس گھوڑے کی سمجھ میرے میں مجھ میں تکبر پیدا کر دیا۔ اللہ میں سمجھنے لگا کہ میں کوئی بڑا ہو گیا، تو میرا لباس لے اور یہ لو اپنا گھوڑا۔ اللہ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس بے شمار گھوڑے تھے، ہمارے پاس بے شمار اونٹ تھے، ہمارے پاس تیز تلواریں تھیں، ہم دنیا سے لڑ سکتے تھے، ہمارے ارد گرد بڑی بڑی عظیم کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تھیں، کسی نے جزیرہ نما عرب پر قبضہ نہیں کیا اور نام کرنے دیتے تھے، لیکن ہمارے پاس عزت نہیں تھی۔ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھوڑوں، تلواروں اور خوبصورت لباسوں نے نہیں دی، ہمیں دنیا میں عزت دی ہے اسلام نے، لہذا ہم اسلام پر بہتر رہیں گے۔ تو چنانچہ جب آپ اونٹ کی مہر پکڑے ہوئے سامنے آئے، بھیگے ہوئے کپڑے، میلا لباس، کیچڑ تھپکا ہوا، تو انہوں نے کہا یہ بندہ خلیفہ دوم ہے اور یہ برحق ہے، انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر گھوڑے پہ اور اعلیٰ لباس میں آتے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری عزت کا سبب تھا اس سے ہم بیزار ہو گئے، چھوڑ دیا ہے، اور اسے ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ ہماری ذلت کا سبب ہے۔ ہم اتنے دور چلے گئے کہ ہم مسلمان ہونے کو ذلت کا سبب سمجھتے ہیں، اسلامی لباس کو ذلت کا سبب، داڑھی رکھنے کو توہین سمجھتے ہیں، عام آدمیوں میں بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو مکمل مغرب کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اسلام کے باہر تو ذلت ہی ملے گی، عزت نہیں، عزت نہیں ملے گی، کیونکہ ہمیں عزت اسلام نے دی تھی اقوام عالم۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ امتیاز احمد ہیں کاموں کی سے یہ کہتے ہیں کیا ایک شخص کی بیعت کر لینے کے بعد دوسرے شیخ کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے پہلے شیخ سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور کیا ہم پہلے شیخ کی دل آزاری سے بچنے کے لیے ان سے اپنی دوسری بیعت چھپا سکتے ہیں؟ اگر شیخ ہوگا تو اس کی دل آزاری نہیں ہوگی، اسے خوشی ہوگی کہ میرا شاگرد پرائمری تو اس نے مجھ سے پڑھی، اب مڈل میں چلا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر وہ شیخ ہوگا یا میٹرک مجھ سے کیا، الحمدللہ اب کالج میں چلا گیا۔ بیعت سے مراد اگر اخذ فیض و برکات ہے تو ایک شیخ جہاں تک تربیت کر سکتا ہے اس نے کی، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ ساری عمر پرائمری میں ہی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے کوئی بندہ اچھی تربیت کرنے والا ملتا ہے تو جائے، مقصد تو تربیت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر آپ کی بیعت اصلاح کی ہے تو پھر بدلنے کی ضرورت نہیں، اگر اس کے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے تو وہیں رہیں، یا وہ فوت ہو جاتا ہے یا نہیں رہتا تو کسی اور کے ساتھ اصلاح کی بیعت کر لیں، اس میں اجازت کی اور دل آزاری کی تو بات ہی نہیں۔ اور اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر وہ شیخ نہیں، پھر وہ اس کی دکانداری ہے، پھر اس کی دل آزاری ہونے دیں، صحیح بات ہے، پھر اچھی بات ہے کہ اس کی دل آزاری ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی دل آزاری اس کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ایک اور جلدی سے آخری سوال شامل کرتے ہیں جی پروگرام میں۔
احمد شیر ہیں سرگودا سے، یہ کہتے ہیں بعض اوقات کوئی بہت بڑا فاضل شخص ایک بات بڑے علمی و ادبی طریقے سے کرتا ہے، وہ بات کانوں کو تو بھلی لگتی ہے لیکن دل پہ اثر نہیں کرتی، جبکہ اس کے برعکس اس سے کم تر درجے کا فاضل شخص وہی بات سادہ الفاظ میں کہتا ہے لیکن وہ سیدھی دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کال اور حال کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کہتا ہے اگر وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے تو بات دل میں اتر جاتی ہے، کیا بات۔ اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ کانوں کو بھلی لگتی ہے وقتی طور پر۔ جیسے اب شعراء کے بارے میں آیا کہ فی کل وادی یہیمون و یقولون ما لا یفعلون، کہ اکثریت شاعروں کی وہ ہے جو ہر کونے میں دخل دیتے ہیں، ہر بات میں جھانکتے ہیں، صحیح، اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بالکل صحیح۔ تو آپ بڑے بڑے اچھے شعر سنتے ہیں اور سن کر واہ واہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہاں، وہ اثر ظاہر دل میں آگے اللہ لگایا سوائے ان لوگوں کے، یعنی شاعروں میں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، کردار ہیں، ان کی بات میں اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کسی آپ ولی اللہ کی کافی سنتے ہیں، کسی بزرگ کا شعر سنتے ہیں تو آپ میں ایک کیفیت دل میں بھی آتی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو بڑے سے بڑے شاعر کا شعر سنتے ہیں تو دماغ تک رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پر خود عامل بھی تھے، اور یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہی بات مقرر کی ہوتی ہے، جو ذہنی طور پر کہتے ہیں اس پر عمل نہیں، سننے والے بھی ذہنی طور پر واہ واہ کر کے تالیاں بجا کے چلے جاتے ہیں، ان کے عمل میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو خود با عمل ہے اس کی بات ایک حد تک دل میں اثر کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور حضرت جی پھر وہی کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجئے، 033349555021، اس پہ آپ ہمیں میسج کر دیجئے۔ اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، almurshid313@hotmail.com، اس پہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا